یعنی کہ اگر انسان کے جسم کو کینچی سے کاٹ دیا جائے یا آری سے کاٹ دیا جائے یا کسی اور طریقے سے کسی چیز سے کاٹ دیا جائے، بہت زیادہ ہلکا ہے یہ، بہت زیادہ کم ہے یہ اذیت بہت تھوڑی ہے اس اذیت سے جو کہ روح کے قبض ہوتے وقت ہوتی ہے انسان کو۔ برزخ جو ہے وہ طویل عریض ہے، مطلب انسان جب سے مرے گا، مرنے کے وقت سے لے کر قیامت تک کے وقت کو یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ برزخ کا کہلاتا ہے۔ اس سے یہ اوصاف سلب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، روایت کے اندر موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی عاقبت خیر کی دعا مانگے کہ پالنے والے وقت آخر وقت موت اہل بیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نیچے جہنم ہے، تو جب وہ گر رہے ہوں گے تو جہنم ان کے جسم کے بعد آدھا کو کھا لے گی، بعض کو چھوڑ دے گی، بعض کو کھا لے گی، بعض کو چھوڑ دے گی، مطلب گرتے پڑتے جلتے ہوئے بھنتے ہوئے جو ہے وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ وقت جو ہے موت کا، روح نکلتے وقت کا، اس کے خاص احکامات ہیں شریعت کے اندر جس کا ہر مومن کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ جان کنی کا جو وقت ہے اگر وہ طویل ہو جائے، مثال کے طور پر مرنے والے کی روح نہیں نکل رہی، بہت زیادہ اذیت کے اندر ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، مستحب ہے کہ اگر وہ گھر میں ہو تو اس کو اس جگہ پر لے جایا جائے، مطلب اس کمرے میں لے جایا جائے کہ جہاں پر مرنے والا نماز پڑھا کرتا تھا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ انسان اس جانب توجہ کرے، اس کے بارے میں سوچے، اس کے لیے تیاری کرے۔ اور یہ موضوع موت کا موضوع ہے کہ موت کس طریقے سے واقع ہوتی ہے، اور موت امر الہی ہے کہ ہر جاندار نے جس کو چکھنا ہے، اور جس کا وعدہ خود قرآن کے اندر پروردگار نے کیا ہے، جیسے کہ سورہ نساء کے اندر ملتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم جہاں پر بھی ہو، جب تمہارا وقت مقرر آئے گا، جب تمہارا وقت آخر آئے گا تو موت تمہیں دبوچ لے گی، چاہے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مطلب موت سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اور اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ناطق دعائے کمیل کا جملہ موجود ہے، لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو مومن کی موت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور موت کے بعد کے جو آثار عالم برزخ ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا آنے والی ویڈیوز کے اندر۔ لیکن ابھی فی الحال حالت احتضار کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ وقت جس وقت ایک انسان کی روح قبض ہوتی ہے، جس کو حالت احتضار بولتے ہیں، جس کو سکرات الموت بولتے ہیں، یعنی ایک ایسی حالت ہے کہ جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے، وہ حالت احتضار ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا بہت وقت جو کہ موت سے پہلے کا ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ لحظے، کچھ منٹ جو کہ موت سے پہلے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ موت سے پہلے کے کچھ لحظے، کچھ منٹس جو ہیں، کچھ دقیقے جو ہیں، یہ بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، بہت زیادہ صعب ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ اس حالت کو حالت احتضار کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یا تو وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ موت کے وقت ملائکہ اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، یعنی کہ ملک الموت خود اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، یا یہ کہ خود موت اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا اس کو حالت احتضار کہتے ہیں۔ المختصر یہ کہ بہت زیادہ شدید حالت ہے اور شدید اور اذیت ناک حالت ہوتی ہے یہ، کہ جس کے بارے میں روایات کے اندر ملتا ہے کہ قرض بالمقاریض ونشر بالمناشیر احون من غصص الموت، یعنی کہ اگر انسان کے جسم کو کینچی سے کاٹ دیا جائے یا آری سے کاٹ دیا جائے یا کسی اور طریقے سے کسی چیز سے کاٹ دیا جائے، بہت زیادہ ہلکا ہے یہ، بہت زیادہ کم ہے یہ اذیت بہت تھوڑی ہے اس اذیت سے جو کہ روح کے قبض ہوتے وقت ہوتی ہے انسان کو۔ روح نکلتے وقت کی جو اذیت ہوتی ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے کہ انسان کو کینچی سے کاٹ دیا جائے، نعوذ باللہ۔ روایت کے اندر وارد ہے کہ اگر ایک ایسا مومن ہو جو کہ ولایت علی کا اقرار کرتا ہو، محبت اہل بیت کا دم بھرتا ہو، اور اہل بیت کی امامت کا اقرار کرتا ہے سب کی، تو یہ جو مومن ہے اس کی عاقبت تو جنت ہے، مطلب اس کا انجام جو ہوگا وہ جنت ہی ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم اس پر حرام ہے، اس نے جہنم میں نہیں جانا، یعنی اس نے جانا تو جنت میں ہی ہے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے کے کچھ امور ہیں، کچھ منزلیں ہیں جو کہ اس نے طے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مومن ہے، ماتمی ہے، پختہ عقیدہ رکھتا ہے اہل بیت کی ولایت پر اور ان کی ذات پر اور ان کی امامت پر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گنہگار ہے، مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے، تو مضمون روایت یہ ہے کہ جو اس کے گناہ ہیں جو کہ اس نے دنیا میں کیے ہیں ان کا مزہ وہ اپنی زندگی میں ہی چکھ لے گا، امراض کی صورت کے اندر، بیماریوں کی صورت کے اندر، مشکلوں کی صورت کے اندر، بلاؤں کی صورت میں، امتحانات کی صورت میں، مطلب مرنے سے پہلے ہی اپنے کی سزا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کو مل جائے گی، یعنی پروردگار اس کو دنیا کے اندر اتنی اذیتوں میں مبتلا کر دے گا،
امتحانات کے اندر مبتلا کر دے گا کہ اس کی جو سزا تھی وہ اس دنیا میں ہی اس کو مل جائے گی اور ختم ہو جائے گا۔ تو اگر اس کے تھوڑے بہت گناہ تھے جو کہ ان سزاؤں اور ان امراض کی صورت کے اندر ختم ہو گئے، ان مشکلات کی صورت کے اندر ختم ہو گئے، تو پھر وہ مرتے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ تھے جو کہ امتحانات سے ختم نہیں ہوئے، دنیا کی مشکلات سے ختم نہیں ہوئے، پروردگار نے جو بیماریوں میں اس کو مبتلا کیا ان کے ذریعے سے بھی اگر اس کے گناہ ختم نہیں ہوتے، تو پھر دوسرا درجہ ہے۔ تو اب دوسرا درجہ جو ہے جس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو دھویا جائے گا وہ حالت احتضار ہے۔ تو اس کا موت کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوگا، اذیت ناک ہوگا، اتنا پرالم اور مصیبت کا وقت ہوگا وہ کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ پروردگار معاف کر دے گا اور دھو دے گا۔ تو اگر کسی کے گناہ اس کی دنیا کے اندر مشکلات کے ذریعے سے، اذیتوں کے ذریعے سے، امتحانات کے ذریعے سے ختم نہیں ہوتے، تو موت کا وقت اس کے اوپر اتنا شدید ہوگا کہ اس حالت احتضار میں، اس وقت سکرات موت، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا پروردگار۔ اس اذیت کی وجہ سے اس کو اتنی اذیت دی جائے گی مرتے وقت کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس مومن کے اتنے زیادہ گناہ ہوں کہ دنیا کے آلام، مصیبت، مرض، بیماریوں کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، وقت موت، حالت احتضار میں جو اس کو اذیت ملی اس کے نتیجے میں بھی اس کے گناہ اگر معاف نہیں ہوتے، مطلب اس کے گناہ اتنے کثیر ہیں، ہے تو وہ مومن لیکن اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ حالت احتضار میں بھی جو اس کو اذیت ملی اس کے ذریعے سے بھی اس کے گناہ ختم نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد تیسرا درجہ جس کا سامنا مومن نے کرنا ہے وہ برزخ ہے۔ برزخ جو ہے وہ طویل عریض ہے، مطلب انسان جب سے مرے گا، مرنے کے وقت سے لے کر قیامت تک کے وقت کو یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ برزخ کا کہلاتا ہے۔ تو اس برزخ کے اندر جو ہے پھر مومن نے اپنے گناہوں کو دھونا ہے۔ تو پھر مرنے کے بعد جو کہ برزخ کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے اندر اس کو اذیتیں دی جائیں گی، اس کے اندر اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہے تو وہ مومن۔ لیکن پھر اس کے بعد اس نے عقوبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مومن کی قبر جو ہے یا تو وہ روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفرۃ النیران، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کو حالت برزخ کے اندر جو ہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مختلف قسم کے عذاب اس نے جھیلنے ہوں گے۔ بھائی مومن تو ہے وہ، لیکن اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، دنیا ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھیں ماتمی بھی امام حسین کے، نماز بھی نہیں پڑھتے، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو شراب پینے والے مل جائیں گے ان میں، آپ کو بھنگ پینے والے مل جائیں گے، آپ کو چرس پینے والے مل جائیں گے، آپ کو زنا کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ تو لہٰذا اس حالت برزخ میں تقریباً مومنین کے گناہوں کو پروردگار دھو دے گا اذیت و آلام اور عقوبات کے نتیجے میں۔ لیکن اگر کسی کے اس سے بھی زیادہ گناہ ہو تو روز قیامت، روز محشر مختلف قسم کی مشکلات میں مبتلا کر کے مومنین کو ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ حساب کے اندر تاخیر ہوگی کہ بھئی ابھی تم کھڑے رہو، ابھی تمہارا کوئی حساب نہیں ہے، سوانحے پر سورج ہے اور بھیجا ابل رہا ہے، مطلب اس طریقے سے انسان کو اذیت کے اندر جو ہے روایت، مضمون روایت موجود ہے، اذیت کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو جب ایک مومن کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا محشر کا مزہ چکھنے کے بعد، تو جو اس کا آخری نتیجہ ہوگا، جو اس کا آخری مقام و منزل ہوگی وہ جنت ہوگی۔ اس نے جہنم میں نہیں جانا، جس کو عذاب عظیم کہتے ہیں، اس کا مزہ نہیں چکھنا، بئس المصیر جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اس نے نہیں جانا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو روایات موجود ہیں جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مومن پر جہنم حرام ہے، بے شک مومن پر جہنم حرام ہے۔ جو روایت کہتی ہے کہ مومن کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، مومن نے یقیناً جنت میں جانا ہے، تو وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ جو درجات تھے تین، یہ مومنین نے جھیلنے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن نے بے شک جہنم میں نہیں جانا، مومن کا جو نتیجہ ہے، آخری نتیجہ جو ہے وہ جنت ہے، اس نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی جو اذیتیں ہیں اور اس سے پہلے کے جو دنیا کی مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، وقت موت کی جو اذیت ہے، یعنی کینچی سے کاٹنے کی اذیت جو ہے وہ کم ہے، اور اس کے بعد کی قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اور برزخ کے اندر جو مشکلات ہوں گی وہ ہر انسان کی مختلف ہوں گی اس کے گناہوں کے نتیجے میں۔ انجام جو ہے وہ مومن کی جنت ہے، اسے جہنم میں نہیں جانا۔ تو لہٰذا روایات کے اندر جو لفظ مومن آیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرتا ہو، ائمہ و اہل بیت کی صداقت کی گواہی دیتا ہو، جناب سیدہ کی عصمت کی گواہی دیتا ہو، علی بن ابی طالب کو خلیفہ رسول بلا فصل مانتا ہو، اور تمام ائمہ کو اپنا امام تسلیم کرتا ہو، یہ مومن ہے۔ تو اگر ایک ایسا مومن بھی اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر ایک ایسا مومن بھی روزہ نہیں رکھتا، تو بعض روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مومن کی موت نہیں مرے گا، مطلب دنیا کے اندر تو وہ با ایمان رہا، لیکن وقت موت جو ہے اس سے ایمان چھین لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو وہ ماتمی رہا ہے، دنیا کے اندر تو وہ عزادار رہا ہے، دنیا کے اندر تو وہ موالی رہا ہے، لیکن وقت موت اس سے یہ اوصاف سلب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ
علماء کہتے ہیں روایت کے اندر موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی عاقبت خیر کی دعا مانگے کہ پالنے والے وقت آخر وقت موت اہل بیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، کیونکہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ وقت موت انسان کے ہاتھ سے اہل بیت کا دامن نکل جائے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو المختصر یہ کہ محشر کے اندر جو ہے قیامت کے دن اس کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی روایت کے اندر موجود ہے کہ اس کو صراط سے گزارا جائے گا، مومن کو جنت میں تو جانا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کو صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، پل صراط روایت کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ ایسا رستہ ہے جو کہ جہنم کے اوپر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے جنت کی جانب، کہ جس رستے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مضمون روایت ہے یعنی ہر انسان کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کو اس کے اوپر سے نہ گزرنا ہو۔ قَالَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ بعض گزرنے والے ایسے ہوں گے مومنین جو کہ بجلی کی سی رفتار سے گزر جائیں گے پل صراط سے، اور دوسرے درجے پر بعض گزرنے والے ایسے ہوں گے جو کہ تیز ہوا کی طرح سے گزر جائیں گے، جیسے کہ برق العاصف، تیز آندھی جس طریقے سے گزرتی ہے، یعنی کہ دوسرا درجہ بھی تیز ہے لیکن ویسے نہیں جیسے بجلی والے ہیں جو کہ بجلی کی طریقے سے گزریں گے، نہیں، یہ ہوا کی طرح سے گزریں گے، تیز آندھی کی طرح سے گزریں گے۔ اور تیسرے جو گزرنے والے ہیں کخرت الجواد، یعنی کہ وہ گھوڑوں کی طرح سے، جس طریقے سے گھوڑا دوڑتا ہے، ہوا کی طرح نہیں بلکہ گھوڑے کی دوڑ کی طرح سے، کیا ہے وہ گھوڑے کی دوڑ کی سپیڈ سے جو ہے وہ گزریں گے پل صراط سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَزْلَقُ قَدَمُهُ، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گزرنے والوں کے قدم لڑکھڑائیں گے کہ اب گرے اب گرے، کبھی کھڑے ہوں گے کبھی گریں گے، پھر سنبھل گیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر گر جائیں گے۔ لیکن یہ چوتھا درجہ جو ہے یہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے پورے صراط کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم کے اوپر سے ہوتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ چوتھے درجے والے جو ہیں ان کے بارے میں تأکل النار منهم بعضا وتدعو بعضا، کہ جو جہنم کے اوپر سے وہ جا رہے ہیں پل صراط کے اوپر سے، نیچے جہنم ہے، تو جب وہ گر رہے ہوں گے تو جہنم ان کے جسم کے بعد آدھا کو کھا لے گی، بعض کو چھوڑ دے گی، بعض کو کھا لے گی، بعض کو چھوڑ دے گی، مطلب گرتے پڑتے جلتے ہوئے بھنتے ہوئے جو ہے وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جب پل صراط کو کراس کر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور پل صراط کو عبور کر لیں گے، پار کر لیں گے، تو اس کے بعد شکر ادا کریں گے، روایت کے اندر موجود ہے، تو وہ جہنم کی طرف رک کر کے کہیں گے الحمدللہ الذی نجانی منکی بعد الایاس، کہ حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں نجات دی اے جہنم تجھ سے مایوسی کے بعد۔ مطلب ہم مایوس ہو گئے تھے پل صراط پہ گزرتے ہوئے کہ اب تو گر گئے، اب تو جل جائیں گے، اب تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس جہنم سے نجات دی، ہم مایوس تھے۔ تو اب جو میں یہاں پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ حالت احتضار، یعنی کہ موت کا وقت جو ہے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ اب یہ وقت جو ہے 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، آدھا گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر انسان کے گناہوں کے سبب جو ہے اس کا موت کا وقت کم اور زیادہ ہوگا، اور یہ موت کا وقت جو ہے جو کہ چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر کیے گئے تمام گناہوں کے مقابلے میں یہ وقت ہے، عالم برزخ کے مقابلے میں یہ وقت ہے، قبر کے عذاب کے مقابلے کے اندر یہ تھوڑا سا وقت ہے، مطلب یہ تھوڑا سا وقت پورے عالم برزخ کے مقابلے میں ہے، پوری دنیا کے اندر جو انسان نے پوری زندگی کے اندر جو گناہ کیے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا وقت کافی ہے ان گناہوں کو دھونے کے لیے۔ تو اب سوچیں کتنا اذیت ناک وقت ہے یہ۔ تو لہٰذا ہر انسان کو، ہر مومن کو نماز پڑھتے ہوئے آخری سجدے کے اندر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پالنے والے اللہم ارزقنی راحۃ عند الموت والنجاۃ من النار، کہ پالنے والے وقت موت مجھے راحت عطا کر، والعفو عند الحساب، پالنے والے حساب کے اندر درگزر سے کام لینا، یعنی کہ بہت بڑی دعا، اللہم ارزقنی راحۃ عند الموت، ہے پالنے والے موت کے وقت راحت سے کام لینا، نرمی سے کام لینا۔ یہ وقت احتضار بہت زیادہ شدید ہے، سکرات الموت بہت زیادہ شدید ہے، روح نکلنے کا وقت بہت زیادہ دردناک ہے۔ تو لہٰذا یہ وقت جو ہے موت کا، روح نکلتے وقت کا، اس کے خاص احکامات ہیں شریعت کے اندر جس کا ہر مومن کو خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ حکم الزامی ہے، واجب ہے مومنین کے اوپر، مستحب نہیں ہے بلکہ لازم ہے مومن کے اوپر۔ کیا لازم ہے؟ کہ وہ شخص جس کی روح نکل رہی ہے، وہ شخص جو کہ مرنے کے قریب ہے، اس کو روبہ قبلہ کر دے، مطلب اس کے قدم کو قبلے کی جانب کر دے۔ مثال کے طور پر قبلہ سامنے کی جانب ہے تو اب لٹانے والے شخص کو اس طریقے سے لٹائے کہ اس کے قدم جو ہوں ایسے قبلے کی جانب ہو دونوں، تو اب جب وہ اٹھ کے بیٹھے تو وہ قبلے کی جانب کیا اس کا چہرہ ہو۔ اس طریقے سے جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے نزدیک ہیں وقت موت، ان سب کے اوپر واجب ہے کہ محتضر کو روبہ قبلہ کر دیا جائے۔
अच्छा, इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि बेटा ही जो है वो रूह बक़िबला करे या वारिस ही जो है रूह बक़िबला करे। नहीं, जो इंसान मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हुआ, रोड पे इंसान पड़ा हुआ है, मरने के करीब है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि गाड़ी से उतर के उस शख्स को किबला की तरफ कर दे, यानी कि उसका रुख किबले की सिमत कर दे, उसके पाँव जो है वो किबले की सिमत कर दे। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल के अंदर इंसान का चाहने वाला एडमिट है, अब मरने के करीब है वो, तो हॉस्पिटल के अंदर मुश्किल ही होती है कि उसका ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाथ के अंदर ड्रिप लगी हुई है, तो कुछ भी हो जाए उसका ऑक्सीजन निकालना पड़े भले से वक्त आखिर में जो है उसको, तो उस वक्त देखना ये कि उसकी हार्ट बीट जब काम करना छोड़ रही है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो उसके बेड का रुख जो है वो रूह बक़िबला कर दिया जाए, किबले की जानिब जो है उसके रुख को मोड़ दिया जाए। यदि कि बात अलामत होती है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब मरने वाला है, 10 मिनट रह गए, इसके 15 मिनट रह गए हैं, मरने वाला है, तो इस सूरत के अंदर जब इंसान को पता चल जाए, इल्म हासिल हो जाए कि अब ये मर जाएगा, तो उस वक्त जो है वाजिब है इंसान के ऊपर कि मरने वाले के बेड को किबले की सिमत में कर दिया जाए, यानी कि उसके कदम जो है वो किबले की जानिब हो। अगर वो मिसाल के तौर पर लेटा हुआ उठ के बैठे तो उसका चेहरा जो है वो किबले की जानिब हो जाए। और इसी तरीके से अगर इंसान को खुद को मालूम हो कि बस 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जो है मैं मर जाऊँगा, तो इंसान के लिए खुद के लिए भी मुस्तहब है कि वो रूह बक़िबला हो जाए, मुस्तहब है। और बाकी दूसरे लोगों पर वाजिब होगा, लेकिन खुद के लिए जो है वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। मिसाल के तौर पर इंसान का एक्सीडेंट हो गया, ज़मीन पर पड़ा हुआ है या गोली लग गई है, उसको पता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, तो उसको खुद के लिए मुस्तहब है कि इंसान अपने कदमों को रूह बक़िबला करके ज़मीन पर लेट जाए। और इसी तरीके से मुस्तहब है कि जिस इंसान की रूह निकल रही है उसके पास खड़े होकर कलमा पढ़ा जाए, इमामों का नाम उसको बताया जाए, तलकीन पढ़ी जाए, उससे विलायत का इकरार लिया जाए, उसके सामने विलायत का इकरार पढ़ा जाए, तो ये मुस्तहब है। क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा शदीद होता है, रिवायत के अंदर मिलता है कि उस वक्त मरने वाले के नज़दीक खड़े होकर सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, सूरह साफ़ात की तिलावत करे इंसान, सूरह अहज़ाब की तिलावत करे इंसान उसके नज़दीक खड़े होकर, आयतल कुर्सी पढ़े उसके नज़दीक खड़े होकर, सूरह बकरा की आखिरी की 3 आयतें पढ़े, सूरह बकरा की आखिरी की 3 आयतें पढ़े। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इंसान रोने पीटने में लग जाता है और इंसान जो है सर को पीट रहा होता है, बाल नोच रहा होता है। नहीं, बल्कि मुस्तहब ये है कि उसके नज़दीक खड़े होकर इंसान इन सूरों की तिलावत करे, ताकि इसके नतीजे में मरने वाले के लिए आसानी हो, उसकी शिद्दत अज़ाब कम हो जाए, उसका सकरातुल मौत की जो अजियत है वो कम हो जाए और उसकी रूह आसानी से निकल जाए। और इसी तरीके से मुस्तहब है कि जानकनी का जो वक्त है अगर वो तवील हो जाए, मिसाल के तौर पर मरने वाले की रूह नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा अजियत के अंदर है, करवटें बदल रहा है, मुस्तहब है कि अगर वो घर में हो तो उसको उस जगह पर ले जाया जाए, मतलब उस कमरे में ले जाया जाए कि जहाँ पर मरने वाला नमाज़ पढ़ा करता था, उस जगह पर उसको ले जाकर लिटा दिया जाए ताकि उसकी रूह निकलने की अजियत कम हो जाए और रूह निकल जाए। और इसी तरीके से मकरूह है मरने वाले को अकेला छोड़ देना या फ़कत औरतों के दरमियान में उसको अकेला छोड़ दिया जाए, ये मकरूह है। इसी तरीके से हाइज़ का, यानी कि वो औरत जिसको पीरियड्स आ रहे हो, मरने वाले के करीब उसका होना मकरूह है। मुजनिब का हालत जनाबत में अगर किसी शख्स के ऊपर, किसी मर्द और औरत के ऊपर गुस्ल वाजिब है, ऐसे शख्स का मरने वाले के नज़दीक होना ये भी मकरूह है। या इसी तरीके से मरने वाला अगर मुश्किल में है, रूह उसकी नहीं निकल रही, कोई भारी पत्थर या कोई भारी चीज़ उसके सीने पर रखना ये भी मकरूह है। और इसी तरीके से मरने वाले के नज़दीक खड़े होकर गिरिया करना, सर पीटना और ज़्यादा बातें करना ये भी मकरूह है। इंसान को चाहिए कि इन तमाम अहकामात का ख्याल रखे और अपने वक्त आखिर की तैयारी करे। परवरदिगार की बारगाह में दस्तबद दुआ, मालिक हमारे वक्त आखिर को आसान कर और आखिरत को बखैर कर, और जब हमारी मौत वाक़ हो तो हमारे हाथ से दामन अहले बैत ना छूटे। अस्सलामु अलैकुम।